امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد معطل کر دیا۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے سرکاری ٹی وی کو بتایا کہ ہم مذاکرات کر رہے تھے، بدقسمتی سے امریکہ نے وعدے توڑتے ہوئے جارحانہ اقدامات شروع کر دیے۔ جواب میں ایران بھی وہ تمام نکات معطل کر رہا ہے جن پر عمل درآمد کا ایران نے وعدہ کیا تھا۔ اب ایران صرف اپنے دفاع میں مصروف ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کا مارکہ حق اور پاک فوج کے خلاف متنازع اور شرمناک بیان۔ سرخ لائن عبور یوٹیوب انٹرویو میں نورین نیازی نے الزام لگایا کہ مارکہ حق افواج پاکستان اور مودی کا گٹھ جوڑ تھا۔ بھارت نے اسرائیل کے کہنے پر پاکستان پر حملہ کرنے سے گریز کیا کیونکہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا۔ ماہرین کے مطابق یہ گمراہ کن بیان نہ صرف ذاتی مفاد پر مبنی ہے بلکہ بھارتی بیانیے کو تقویت دیتا ہے جسے بھارتی میڈیا پاکستان کے خلاف استعمال کرے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی مری میں نواز شریف، اسحاق ڈار اور مریم نواز کے ساتھ بیٹھک۔ ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال اور الیکشن کی حکمت عملی پر مشاورت۔ نواز شریف کے میرپور آزاد کشمیر کے جلسے کے انتخابات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیراعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کی وجوہات سے بھی آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار نے ایران امریکہ بڑھتی کشیدگی کے تناظر میں پاکستان کی ثالثی کی کوششوں پر بریفنگ دی۔ وانا میں دہشت گردی کی بڑی کوشش ناکام۔ سیکیورٹی فورسز نے شہری آبادی کو بڑی ممکنہ تباہی سے بچا لیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بارودی مواد سے بھری گاڑی خودکش حملے سے پہلے ہی تباہ کر دی۔ کارروائی میں ایک خارجی جہنم واصل اور 5 زخمی ہوئے۔ بارودی مواد بڑے دہشت گرد حملے میں استعمال کیا جانا تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے خودکش حملے کے لیے تیار کی گئی گاڑی کی مسلسل 3 روز نگرانی کی اور اسے اس وقت نشانہ بنایا جب وہ آبادی سے دور پہنچ گئی۔ کارروائی میں بارود سے بھری گاڑی اور ایک موٹر سائیکل تباہ کر دی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق یہ کامیاب کارروائی دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور بروقت رد عمل کا مظہر ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش۔ کہا سیکیورٹی فورسز نے مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہریوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا۔ امریکی فوج کی مسلسل 7ویں رات ایران پر شدید بمباری، مختلف شہروں میں دھماکے، مزید 3 افراد شہید۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق حالیہ کارروائیوں کا مقصد ایران کی فوجی صلاحیتوں کو مزید کمزور کرنا ہے۔ امریکہ نے ایران پر فضائی حملوں کا ایک اور سلسلہ مکمل کر لیا۔ ان حملوں میں نگرانی کے مراکز، فوجی لاجسٹکس کے بنیادی ڈھانچے، زیر زمین ہتھیاروں کے ذخائر اور بحری صلاحیتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یزد شہر دھماکوں سے گونج اٹھا۔ اہواز، لاڑ، بندر عباس، سیرک، جزیرہ قشم اور امیدیہ میں بھی شدید بمباری کی گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملوں میں ایران کے شہر جس میں بجلی تنصیبات ڈی سالینیشن پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فوج نے 3 پلوں اور اہم سرنگوں کو بھی نشانہ بنایا جس کے بعد صوبے میں متعدد شاہراہیں اور رابطہ سڑکیں بند کر دی گئیں۔ ایران کا امریکی جنگی بحری جہاز پر میزائل داغنے کا دعویٰ۔ سعودی عرب، کویت اور بحرین پر بھی حملے۔ ایرانی فوج نے شمالی بحر ہند میں امریکی بحری جہاز پر کروز میزائل سے حملے کیے۔ بحرین میں امریکی ڈرونز کے ڈپو کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ مصنوعی ذہانت کے مرکز کو بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے تباہ کر دیا گیا۔ ادھر کویت کی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا کہ آج صبح سے ملک کی فضائی حدود میں داخل ہونے والے متعدد ایرانی بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اردن میں امریکی فوجی اڈے کو ایران نے میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ حملے میں کئی امریکی فوجی زخمی۔ پاکستان کی جانب سے کئی ماہ کی ثالثی کے بعد 14 نکات پر مشتمل مفاہمت کی یادداشت طے پا گئی۔
मुफाहमती याददाश्त में फैसला किया गया कि मुज़ाकरात 6 माह जारी रखे जाएंगे। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का एक्स पर बयान, कहा अमरीका ने मुफाहमती याददाश्त की जो तशरीह की वो शराइत के मुनाफी है। अमरीका ने आबे हुर्मुज़ के कुछ हिस्सों पर कंट्रोल हासिल किया ताकि वो कुछ हासिल कर सके जो वो मैदान जंग में हासिल ना कर सका। अमरीका ने मुफाहमती याददाश्त की शराइत और बैनुल अक़वामी उसूलों के बरक्स जंग शुरू की। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनेई के मुशीर मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया कि मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी ख़त्म हो गई। अगर अमरीका ने मज़ीद 2 से 3 रोज़ जंग अपनाई तो ईरान भी तबले जंग बजा देगा और दुश्मन की तबाही पर उतर आएगा। मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने मज़ीद कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बाहमी मुआहदे की मुकम्मल खिलाफ वर्जी की, जिसके साथ ही अमरीका के साथ ईरान की मुफाहमती याददाश्त तकरीबन मुर्दा हो चुकी। इजरायली हुकूमत का जनूबी लेबनान से इनखला ना करना, आबे हुर्मुज़ में गैर कानूनी मुतबादिल रास्ता बनाना, ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम ना करना और ईरान के असासे जारी ना करना, ये सब अमरीका की जानिब से मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जियाँ हैं। ईरान ने हुर्मुज़गान सूबे पर अमरीकी हमलों में शहीद होने वाले शहरियों की तस्वीर जारी कर दी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं अमरीकी हमलों में शहीद होने वालों का खून रायगा नहीं जाने देंगे, आखिरी सांस तक वतन का दिफा किया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक शोहदा में 4 ख़वातीन और 2 माज़ूर भाइयों समेत 4 मर्द शामिल हैं। इस्माइल बक़ाई का कहना है कि हुर्मुज़गान सूबे में अपने गैर कानूनी हमलों के दौरान अमरीका ने पुलों को निशाना बनाकर एक और खुले जंगी जुर्म का इर्तिकाब किया और 8 बेगुनाह ईरानियों को कत्ल कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।